بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث الحکومہ۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ دو روایتیں آپس میں تعارض کر گئی ہیں، تو ہم نے کہا تھا ان کے درمیان اگر جمع ممکن ہے تو جمع کی جائے۔ ہم نے کہا تھا کہ تعارض دو قسم کا ہے، ایک تعارض غیر مستقر ہے کہ اگر تھوڑی سی اس میں دقت کریں تو وہ تعارض زائل ہو سکتا ہے، اور ایک تعارض مستقر ہے بہرحال۔ تو گزشتہ درس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس تعارض کو جو غیر مستقر ہے، دو خبریں دو حدیثیں کے درمیان ان کے درمیان جمع کی جا سکتی ہے، تو انہوں نے اس کے کچھ راستے بنائے تھے۔ کیا کہ ایک طریقہ ہے ان کے درمیان جمع کا تخصص، ایک ورود، ایک حکومت، ایک تخصیص، ایک ہے تقدیم الاظہر علی الظاہر۔ یہ 5 انہوں نے عناوین قرار دیے۔ تخصص اور ورود کی بحث مکمل ہو گئی۔ آج ہم بحث کریں گے حکومت اور تخصیص کی۔ یہ حکومت کیا ہے، تخصیص کیا ہے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس کو آسان پیرے میں آپ کو سمجھاؤں، چونکہ دوبارہ آپ اس کی تفصیل انشاءاللہ اصول مظفر میں بھی پڑھیں گے، اور پھر رسائل کے باب تعادل و تراجیح میں بھی انشاءاللہ تفصیلات یہاں جتنی ضرورت ہے اتنی بات کریں گے۔ فرماتے ہیں حکومت کیا ہے؟ ایک روایت، ایک دلیل، روایت نہیں لیتے ہم، سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ ایک دلیل یہ کہتی ہے، دوسری دلیل یہ کہتی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ان دو کے درمیان تعارض ہے، تو فرماتے ہیں اس تعارض کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے الحکومہ، کہ ہم یہ کہیں کہ یہ دلیل اس دلیل پر حاکم ہے، یعنی ایک دلیل حاکم ہو اور ایک دلیل محکوم ہو۔ اچھا، کیا مطلب؟ یعنی ہم یہ کہیں کہ یہ دلیل در حقیقت اس دلیل کی تفسیر کر رہی ہے، اس کی تبیین کر رہی ہے، اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ اس دلیل میں جو آپ سمجھ رہے تھے اس کی تفسیر اس دلیل کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مثلا ہم نے سمجھا کہ ایک دلیل پہلے آئی اس دلیل نے کہا کہ یہ حکم فلاں موضوع کے لیے ہے، پوری توجہ، تو ہم نے دیکھا کہ اس موضوع میں تو فلاں فلاں افراد ہیں، مثال کے طور پر یہ موضوع کے 50 افراد ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ حکم اس موضوع کے ان 50 افراد کے لیے ہے۔ لیکن ایک اور دلیل آتی ہے، وہ دلیل آ کر اس پہلی دلیل کے حکم کے موضوع کی تفسیر کرتی ہے، کہ آپ نے جو سمجھا تھا کہ اس موضوع کے 50 افراد ہیں، وہ دوسری دلیل وضاحت کرے گی کہ نہیں اس کے 50 افراد نہیں بلکہ فلاں فلاں بھی اسی موضوع کے فرد ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ 50 نہیں بلکہ اس کے افراد 70 ہیں یا 60 ہیں یا 80 ہیں یا 100 ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایک دلیل نے دوسری دلیل کے موضوع کو وسیع کر دیا، بڑا کر دیا، اس کے افراد کی تعداد بڑھ گئی۔ یا ایسا ہوگا کہ دوسری دلیل پہلی دلیل کے موضوع کے افراد میں تضییق کرے گی، اس کے دائرے کو تنگ کرے گی۔ ہم نے جو سمجھا تھا کہ اس حکم کا جو یہ موضوع ہے، اس موضوع کے ہوں گے 50 افراد، لیکن دوسری دلیل نے آ کر اس موضوع کی وضاحت کی، تفسیر کی کہ اس کے افراد 50 نہیں،
اس کے افراد 30 ہیں یا 40 ہیں، ہم جن جن کو اس کا فرد سمجھ رہے تھے اس دلیل نے کہا کہ نہیں نہیں یہ اس موضوع میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور وضاحت بالفاظ دیگر آپ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اگر ایک دلیل دوسری دلیل کے حکم کے موضوع کو وسعت دے دے تو جو وسعت دے گی وہ دلیل حاکم کہلائے گی، اور جس دلیل کے موضوع میں وسعت آئے گی وہ دلیل محکوم کہلائے گی۔ یا اسی طرح اگر ایک دلیل دوسری دلیل کے موضوع کے دائرے کو تنگ کر دے، تھوڑا کر دے، مختصر کر دے تو جو مختصر کرے گی وہ ہوگی دلیل حاکم، اور جس دلیل میں حکم کا موضوع تنگ ہوگا، مختصر ہوگا، افراد کم ہوں گے، وہ ہوگی دلیل محکوم۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور تیسری عبارت اسی کو آپ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ دلیل حاکم کا کام یہ ہوتا ہے کہ دلیل محکوم کے موضوع کی تفسیر کرے، اس کی وضاحت کرے۔ کبھی وہ اس کی تفسیر کرتی ہے اس کے دائرے کو وسیع کر کے، اور کبھی اس کی تفسیر کرتی ہے اس کے دائرے کو تنگ کر کے، لیکن اس کے موضوع کو۔ اچھا، اب وہ جب دائرہ تنگ کرتی ہے یا بڑھاتی ہے، اس لفظ کو سمجھنا، ایک درمیان میں لفظ آئے گا اس کی ابھی وضاحت آپ سمجھ لیں گے تو کلیئر ہو جائے گا۔ کیا وہ ہے کہ وہ وسعت یا وہ تصدیق تنگی ادعائی ہوگی۔ ادعا ہوتا ہے میری جان حقیقت کے مقابل میں، ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے ادعا۔ حقیقت تو حقیقت، ادعا کیا ہے کہ ہم اس کو حقیقت فرض کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب دلیل حاکم دلیل محکوم کے موضوع میں تنگی کرتی ہے، اس کے دائرے کو تنگ کرتی ہے، مختصر کرتی ہے، چھوٹا کرتی ہے، تو اس کے موضوع سے وہ ان افراد کو نکالتی ہے ادعان۔ وہ حقیقت میں ہیں اس کا فرد، لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ ادعان، گویا کہ یہ اس کا فرد نہیں ہے۔ یا اس کے دائرے میں جب وسعت کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حقیقت میں اس کا فرد نہیں ہوتے، لیکن ادعان یہ کہتی ہے کہ گویا کہ یہ بھی حقیقت میں اسی موضوع میں شامل ہیں، حالانکہ وہ ادعائی ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو کیا؟ کبھی تو دلیل حاکم یہ کام کرتی ہے، کبھی دلیل حاکم موضوع میں نہیں، اس کے محمول میں، یعنی اس کے حکم میں آ کر کوئی نہ کوئی اس کی تفسیر کرتی ہے۔ کیسے؟ ایک موضوع ہے اور ایک اس کا حکم ہے، جس کو آپ موضوع اور محمول کہتے ہیں۔ زید قائم میں آپ کہتے ہیں زید موضوع ہے، قائم محمول ہے۔ محمول در حقیقت اس کا وہ حکم ہوتا ہے۔ ایک دلیل اگر دوسری دلیل کے حکم میں آ کر کوئی تصرف کرے، تصرف بے معنی کہ اس کے حکم کی وضاحت کرے، تو وہ بھی دو قسم کی ہوگی، جیسے موضوع میں تھی۔ کیا؟ کبھی اس کے حکم دائرہ کار کو بڑھا دے گی محمول کو، اور کبھی اس کو تنگ کر دے گی، وہ جیسے موضوع میں تھا، لیکن وہ بھی وہی ادعائی ہوگا۔ بالکل آسان سا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ پس دو دلیلوں کے درمیان تعارض کو ختم کیا جا سکتا ہے بذریعہ حکومت، کہ ہم کہیں کہ یہ دلیل اس دلیل پر دلیل حاکم ہے۔ جب ہم حکومت کے قائل ہو جائیں گے، ان کے درمیان وہ جو تعارض تھا وہ ختم ہو جائے گا، جو علی ظاہر ہمیں تعارض لگ رہا تھا۔ اب اگلی بات پتے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ دلیل حاکم دلیل محکوم سے تعارض کو فقط اسی صورت میں ختم کرے گی، اس کے لیے تعارض ختم ہوگا
کہ اگر دلیل حاکم دلیل محکوم کے موضوع میں یا محمول میں اس کے حکم میں تصدیق کرے گی، چونکہ اگر توسعہ دے گی تو پھر تو کوئی تعارض ہوتا ہی، توجہ فرما رہے ہیں نا، یعنی دیکھو نا، اگر دلیل محکوم کہتی ہے کہ اس موضوع کے 50 افراد ہیں، دوسری کہتی ہے 60 ہیں، تو کوئی تعارض تو ہوا ہی نہیں نا، 50 تو 60 میں ویسے بھی آ جائیں گے۔ ہاں، یہ اس وقت ہوگا کہ یہ تصدیق کرے، وہ کہتی ہے 50 اور یہ کہتی ہے 30، تو اب ہم تعارض ہوگا کہ پتہ نہیں 30 ہیں یا 50۔ جب اس کو اس کا حاکم فرض کریں گے، مفسر قرار بنائیں گے، دیں گے، تو جا کر اس کے درمیان نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا تعارض ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تعارض غیر مستقر کو ختم کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، وہ ہے تخصیص، کہ ہم ایک دلیل کو دوسری دلیل کا مخصص قرار دیں کہ یہ دلیل عام تھی، دوسری دلیل اس کی مخصص ہے، یعنی یہ دلیل ایک حکم عام پر دلالت کر رہی تھی، دوسری دلیل نے آ کر اس کی تخصیص کی اور کہا کہ نہیں نہیں، یہ حکم فلاں فلاں کے ان کے لیے نہیں ہے۔ سمجھا کی بات؟ خوب، اب اسی کے ذیل میں باقی ترجمہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اسی ذیل میں پھر حکومت اور عروض میں، اس حکومت اور تخصیص میں فرق کیا ہوگا؟ کیونکہ تخصیص بھی تو وہی کام کر رہا ہے، حکم عام میں سے کچھ کو نکال رہا ہے، حکومت بھی جب تصدیق ہو تو یہی کام کریے۔ ہاں، آپ جواب دیں گے فرق یہ ہے، حکومت میں دلیل حاکم اس کے موضوع میں تصرف کرتی ہے، اس کی تفسیر کرتی ہے، بئی معنی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اصلاً اس موضوع میں شامل ہی نہیں ہے تاکہ ان کے لیے حکم ہو۔ سمجھائی بات کی؟ جبکہ تخصیص والی کیا کہتی ہے، مخصص، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ کہتی ہے کہ یہ موضوع میں ہیں لیکن ان کے لیے یہ حکم، حکومت موضوع سے خارج کرتی ہے افراد کو، لیکن تخصیص اس کو حکم سے خارج کرتی ہے۔ اور اگر اس کا آپ بہتر علمی انداز میں کہیں، انشاءاللہ اصول مظفر میں آپ پڑھائیں گے آپ کو، تو وہاں کیا ہوگا کہ حکومت میں اخراج موضوعی ہوتا ہے جبکہ تخصیص میں اخراج حکمی ہوتا ہے۔ تو یہ دو راستے بھی ہیں، تعارض غیر مستقر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ الثالث، پہلا تھا تخصص، دوسرا تھا عنوان ورود کا، اور تیسرا عنوان ہے الحکومہ۔ یہ کیا ہے؟ ان یکون لأحد الدلیل رقابۃ ونظارۃ الی الدلیل الآخر۔ یہ پرنٹ میں پہلے بھی کئی دفعہ چکا ہوں، یہ جو ہمارے پاس ہے یہ اسلام آباد سے چھپی الموجز، اس میں غلطیاں بہت ہیں۔ بہرحال کہ ایک دلیل دوسری دلیل کی ناظر ہو، سمجھا گئی؟ کیا مطلب ناظر کا؟ یعنی ایک دلیل دوسری دلیل کی مفسر ہو، ایک دلیل دوسری دلیل کی مبین ہو، ایک دلیل دوسری دلیل کی وضاحت کر رہی ہو۔ فَيُقَدَّمُ عَلَى الْآخَرِ، جو مفسر ہوگی، جو مبین ہوگی، وہ مفسر پر، مبین پر مقدم ہوگی۔ کیا؟ بے حکم انا لہو تلک الخصوصیہ، اس لیے کہ اس دلیل میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ اس کی تفسیر اور تبیین کرے، اس لیے ہم اس کو مقدم کرتے ہیں۔ وَيُسَمَّى النَّاظِرُ، وہ جو دلیل مفسر ہوگی جس کو ہم ناظر کہہ رہے ہیں اس کو کہیں گے دلیل حاکم، اور جو منظور الیہ ہوگی یعنی جو مفسر ہوگی اس کو کہیں گے دلیل محکوم۔ خوب، وَيَتَلَخَّصُ النَّاظِرُ فِي الْأَقْسَامِ التَّالِيَةِ،
ایک دلیل دوسری دلیل کی مفسر کیسے ہوتی ہے، مبین کیسے ہوتی ہے، اس میں ناظر کیسے ہوتی ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. الف، پہلی قسم التصرف فی عقد الوضع، کہ ایک دلیل دوسری دلیل کے موضوع میں تصرف کرے، اس کی تفسیر کرے. تصرف مانا تفسیر کے، تبیین کے. تصرف کرے کیسے؟ بتوسیعہ، اس کے موضوع کو وسعت دے کر، بڑھا کر، دائرہ اس کا بڑھا دے. اردو میں آپ کہیں گے کہ ایک دلیل دوسری دلیل کے موضوع کے دائرے کو وسیع کرے. جو وسیع کرے گی وہ حاکم کہلائے گی، جس میں وسعت آئے گی وہ دلیل محکوم ہوگی. خوب، مثال اور بھی ہیں لیکن انہیں قرآن مجید سے بہترین مثال دی ہے، وہ یہ ہے. آیت مجیدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب بھی تم نماز کی تیاری کرو تو وضو کرو. ٹھیک ہو گیا جی. خوب، فرماتے ہیں فالمتبادر من الصلاۃ، نماز سے آپ کو صلاۃ سے تبادر کیا ہوگا؟ یہی جو ہم رکوع اور سجود اور اذکار پر مشتمل فعل بجا لاتے ہیں، اس صلاۃ سے مراد یہی ہے، صلاۃ فریضہ، صبح کی، ظہر الی آخری. لیکن ایک اور دلیل آ گئی کہ پیغمبر نے فرمایا، امام نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، خانہ کعبہ کا طواف صلاۃ ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پہلے صلاۃ سے تو ہم سمجھ رہے تھے یہی نمازیں جو ہم روٹین میں پڑھتے ہیں، لیکن دوسری دلیل نے کہا الطواف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرنا صلاۃ ہے. بہت لطف لینے گا. خوب، اب اس الطواف بالبیت صلاۃ نے پہلی دلیل میں جو صلاۃ تھا اس صلاۃ کا دائرہ بڑھا دیا، وسیع کر دیا. فرماتے ہیں یکون حاکما علی الآیات، اب یہ حدیث یعنی الطواف بالبیت صلاۃ حاکم ہوگی تو اس دلیل محکوم پر. کیوں؟ بے توسیع موضوعہا، اس لیے کہ اس نے موضوع صلاۃ میں وسعت پیدا کر دی. کیسے؟ بے بیان ان الطواف علی البیت، کہ بیت اللہ کا طواف کرنا بھی صلاۃ کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. تو پس جب بیت اللہ کا طواف بھی مصداق صلاۃ ہوگا فیشترط فیہ ما یشبہ الصلاۃ، تو پھر طواف میں بھی وہ ساری شرائط ہوں گی جو دوسری نماز میں ہوتی ہیں. وہاں طہارت شرط ہے، باوضو جابہ غسل ہونا شرط ہے الاخری، پھر وہ ساری شرائط اس میں بھی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اب الطواف بالبیت صلاۃ نے دائرہ صلاۃ پہلی موضوع آیت میں تھا اس کو وسعت دے دی. آگے فرماتے ہیں وَمِثْلُ قَوْلِهِ، اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا وَمِثْلُ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صلاۃ الا بطہور، نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی. خوب، الظاہر فی شرطیت طہارت المائیہ، اب جب بات طہارت کی آتی ہے تو عام تبادر کیا ہوتا ہے؟ یعنی وضو اور غسل، طہارت مائیہ عام طور پر یہی ہوتا ہے. خوب، فَكَأَنَّهُ، گویا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں الطہور شرط للصلاۃ، کہ طہور نماز کے لیے شرط ہے. فَإِذَا قَالَ، لیکن اگر ایک اور مقام پر فرمایا التراب احد الطہورین، التراب، کہ مٹی بھی طہورین میں سے ہے. فقد وسع الموضوع الطہور، اب اس کا مطلب ہے اس التراب احد الطہورین نے موضوع طہور کو وسیع کر دیا. کیا؟ کہ طہارت فقط مائیہ نہیں ہوتی، وضو اور غسل نہیں ہوتے، بلکہ طہارت ترابیہ بھی ہوتی ہے. تو پس طہارت کے موضوع میں وسعت آ گئی، ایک مائیہ اور ایک ترابیہ، ایک ہو گئی وضو اور غسل اور ایک ہو گیا تیمم.
لیکن آگے فرماتے ہیں میں نے پہلے آپ کو سمجھائیے یہ نقطہ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَقْدِ الْوَاضِ، کہ یہ دلیل حاکم جو دلیل محکوم کے موضوع میں تصرف کرتی ہے، یعنی اس کو کیا کہتی ہے، اس کو موضوع کو وسعت دیتی ہے، لا یتم الا ادعاء، یہ در حقیقت ادعا یعنی فرض کرتے ہیں، فرضی ہوتا ہے، بئی معنی کہ ان طواف او تیمم، کہ طواف ہو یا تیمم، طواف حقیقت میں صلاۃ نہیں ہے لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ صلاۃ ہے۔ اس طرح طہارت حقیقی پانی کے ساتھ ہوتی ہے، مائیہ ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو بھی فرض کرتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح طہارت ہے۔ خوب، یہ ہو گئی ایک قسم۔ اسی طرح ایک اور قسم ہے با التصرف فی عقد الواضح بتقییدہ، التصرف فی عقد الواضح کہ دلیل حاکم دلیل موضوع میں تصرف کرے، کیسے؟ بے تضییق ہی، اس موضوع کا دائرہ تنگ کر کے، اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے۔ اچھا وہ کیسے؟ یہاں جو کتاب میرے پاس ہے اس میں ہے ذالک بعد ما اذا علم ان للشاک فی صلوات احکاما خاصۃ وردت فی الاحادیث، لیکن جو اصل ہے جو میں نے اس میں سافٹ ویئر میں دیکھی ہے اس میں عبارت یوں ہے وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ لِغَایَتِ نَفْیِ حُکْمِهِ، بات دونوں کی ایک ہے۔ کیسے؟ کہ یہ دلیل اس دلیل سے اس کے موضوع کو تنگ کرتی ہے، یعنی مراد کیا؟ اس موضوع سے کچھ افراد کو خارج کرتی ہے، در حقیقت وہ موضوع سے خارج اس لیے کرتی ہے کہ اس پر وہ حکم نہیں ہوتا ایک کے مطابق۔ یا مثلا ہر شخص کو پتہ ہے اس بات کا کہ جس بندے کو نماز میں کوئی شک ہو جائے تو 2 اور 3 کا شک ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے، 3 اور 4 کا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے، 2 اور 4 کا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے، احکام جو شک کے آتے ہیں سب ہے۔ اب اس کے بعد ایک دلیل یہ آ گئی لا شک لکثیر الشک، یا فرمایا لا شک للامام ما حفظ الماموم، یا لا شک للماموم ما حفظ الامام۔ اب ذرا غور کرو، اب یہ دلیلیں اس موضوع کو 3 اور 4 کے شک میں آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کو 4 مکمل کر کے بنا رکھنی ہے اور اس کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ اب یہ حکم تھا عام، لیکن جب آ گیا لا شک لکثیر تو اس حکم کے موضوع سے کثیر و شک خارج کر دیا، حالانکہ حقیقت میں اس کو شک ہوتا ہے لیکن چونکہ اس پر وہ حکم نہیں ہوتا اس لیے اس کو موضوع سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ فالعدلۃ المتاخرہ حاکمۃ، یہ ادلہ لا شک لکثیر شک وعلم یہ حاکم ہیں علی الدلیل، اس دلیل پر جو پہلی دلیل جس نے کہا تھا کہ جس کو 3 اور 4 کے درمیان شک کو وہ 2 رکعت بیٹھ کر 1 کھڑے ہو کر پڑھے، یہ اس پر حاکم بنے کیا کہ کثیر و شک افراد اسے خارج ہو جائیں گے، یا معموم اگر ہے شک ہے 2 خارج ہو گیا، امام ہے 2 خارج ہو گا۔ بے تجییق موضوعی کیوں؟ بے ادعاء عدم وجود شک فی تلک الموارد الثلاثہ، یعنی کیا کہ وہ دعویٰ فرض کر رہے ہیں، حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں امام کو بھی شک ہوتا ہے، معموم کو بھی ہوتا ہے، کثیر شک کو بھی، لیکن دعویٰ فرض یہ کریں کہ گویا یہاں پر شک ہے ہی، اس لیے کہنا کہ لا شکا، یعنی فرض کر رہے ہیں کہ شک ہے ہی نہیں۔ خوب، والغایہ ہے رفع الحکم، اصل مقصد کیا تھا کہ ان پر وہ شکیات والے احکام جو ہیں وہ جاری نہیں ہوتے، حکم کو رفع کرنا تھا، لیکن حکم کا رفع اس نے کیا ہے برفع الموضوع، اس کو موضوع کے رفع سے، کہ نہ یہ یعنی کثیر و شک یا معموم یا امام نہ یہ اس شاک کے موضوع میں ہوں گے، نہ ان پر وہ شاک والے احکام آئیں گے، لیکن ادعان فرض کر کے۔ تو پس بساؤ کا دلیل حاکم تفسیر کرتی ہے، تبیین کرتی ہے، یا تصرف کیا جاتا ہے دلیل حاکم کے ذریعے دلیل محکوم کے موضوع میں، یا توسیع کر کے یا تضییق کر کے۔ خوب، آگے فرماتے ہیں ما ان هذه الامثلہ اشبہ بالتخصیص، حالانکہ یہ مثالیں تخصیص کے ساتھ بھی ابھی ہم پڑھیں گے ملتی جلتی ہیں، لیکن الذی یمیز عن التخصیص، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اور تخصیص کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ
حکومت میں لسان بیان لسانہا، یعنی دلیل حاکم یا حکومت کی جو لسان ہوتی ہے وہ لسان نظارت ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے دوسری دلیل کی تفسیر کرنا، تبیین کرنا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن تخصیص کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو حکم سے خارج کرتی ہے۔ یا بالفاظ دیگر یوں کہہ دوں کہ حکومت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دلیل دوسری دلیل کے موضوع سے خارج کرتی ہے، جبکہ تخصیص میں وہ فقط اس کو حکم سے خارج کرتی ہے۔ خوب، تیسرا طریق وہ یہ ہے التصرف فی عقد الحمل، کہ بسا اوقات دلیل حاکم کے ذریعے دلیل محکوم کے محمول میں حکم میں تصرف کیا جاتا ہے، او متعلق کی یا متعلق کام یعنی متعلق کے محمول میں۔ کیسے؟ وہاں پر بھی وہی، یا اس کو وسعت دے کر یا اس کو تنگ کر کے۔ مثلا فَإِذَا قال، پہلے فرمایا صلی فی ثوب طاہر، یا یوں کہا ثوب المصلی یلزم ان یکون طاہرا، مصلی کا لباس طاہر ہونا چاہیے یا لباس طاہر پڑھو۔ بعد میں کیا فرمایا؟ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر شے پاک ہے جب تک اس کے نجس ہونے کا تمہیں علم نہ ہو۔ اب اس کل شیء طاہر نے آ کر دائرہ طہارت کو وسیع کر دیا۔ کیسے؟ فقد وسع متعلق الحکم، وہ جو حکم طہارت تھا اس کا جو متعلق تھا اس میں توسیع کر دی۔ کیا کہ اگر کسی شے کی طہارت تمہیں علماً حاصل ہے تو بھی طاہر ہے، اور اگر کسی اصل عملی کے ذریعے اس کی طہارت ثابت ہے تو بھی صحیح ہے، دائرہ وسیع ہو گیا۔ اور چوتھی قسم دال وہ ہے التصرف فی عقد الحمل، کہ اس کے محمول میں یا متعلق کے محمول میں تصرف کرے بے تسجیح کے ہی، اس کے دائرہ تنگ کر کے، مختصر کر کے۔ خوب، وہ کیسے؟ بڑی آسان سی۔ دلیل عام، جب پہلے دلیل آ گئی کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ٹھیک ہے جی، یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من۔ اب اس اقیم الصلاۃ سے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من، اب اس سے کیا مطلب ہے؟ ہر بندے پر واجب ہے روزہ رکھنا، ہر بندے پر واجب ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ اب اس کی اپنی شرائط ہیں کہ قیام اس کی شرائط میں سے ہے، یعنی ہر بندے پر قیام۔ اب یہ کام ہو گیا نا۔ لیکن بعد میں یہ آ گیا، قرآن میں دلیل اور آ گئی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے امور دینیہ میں تمہارے اوپر کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو باعث عسر و حرج ہو۔ اب کوتبہ علیکم الصیام کیا تھا؟ تم سب پر روزہ فرض ہے، لیکن جب ادھر آ گیا کہ دین میں حرج نہیں ہے تو اب اس نے اس کا دائرہ تنگ کر دیا۔ کیا؟ اس پر واجب ہوگا جس کے لیے باعث عسر و حرج نہ ہوگا۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا تم سب پر واجب ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جب یہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے جس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا باعث عسر و حرج نہ ہو، الی آخرہ۔ فَإِنَّهَا بِحُكْمِ النَّظْرِ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، اب فرماتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ احکام شرعیہ المترتبہ علی العناوین اولیہ، جو عنوان اولیہ پر تھے۔ عنوان اول کیا تھا؟ ہر بالغ عاقل پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ لیکن جب یہ عادی دلیل آ گئی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اب اس نے کیا کیا؟ تو یہ محمولاتہا، یہ اس محمول کو، اس حکم کا دائرہ تنگ کر دے گی۔ وَيُخَصِّصُهَا، یہ کہے گی تم سب پر روزہ واجب ہے، لیکن اگر عسر و حرج کا باعث نہیں ہے تو، لہذا اگر روزہ باعث عسر و حرج ہوگا تو پھر اس پر وہ واجب بھی نہ ہوگا۔ وَمِثْلُهُ قَوْلِي، اسی طرح لا ضرر ولا ضرار بالاسلام، اب یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر ضروری ہے اوفوا بالعقود، جب تم نے ایک بیت اور اشترا تو کہہ دیا ہے، اب واجب ہے اوفو، واجب ہے پورا کرو، لیکن دوسری نے کہا لا ضرر ولا، کہ اگر اس کا ایفا باعث ضرر ہو تو پھر تمہارے اوپر نہیں ہے۔ خوب، فقہ میں ایسے چیزیں بہت ہیں۔ والحاصل، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا
کہ ان مقوم الحکومہ، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دلیل فلاں دلیل پر دلیل حاکم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے حاکم کا اتخاذ الدلیل لنفسہ موقف الشرح والتبیین، کہ یہ دلیل اپنے آپ کو دوسری دلیل کا شارح قرار دیتی ہے، یہ دلیل دوسری دلیل کے لیے اپنے آپ کو مبین اور مفسر قرار دیتی ہے، یہ کہتی ہے کہ میں بتاؤں گی کہ وہاں پر اس موضوع یا محمول سے مراد کیا ہے۔ پس نتیجہ کیا ہوگا؟ جب یہ اس کی شارح بنے گی، اس کی مفسر ہوگی، اس کی مبین ہوگی، تو اما تصرفاً، یا پھر اس کے موضوع میں یا اس کے محمول میں، یا پھر توسیع کے ذریعے یا پھر تصدیق کے ذریعے یہ اس کو واضح کرے گی اور اس کی تفسیر کو بیان کرے گی۔ اب یہ 4 قسمیں ہوگی۔ خوب، اب فرماتے ہیں حکومت کے ذریعے ہم نے کیا کرنا تھا؟ او 2 دلیلوں کے درمیان تعارض کو ختم کرنا تھا۔ تو اب وہ نقطہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ یہ ہے، لیکن تعارض ورفعہ بالحکومہ، 2 دلیلوں کے درمیان تعارض اور حکومت کے ذریعے اس تعارض کو ختم کرنا، مختص بصورت التجیع، یہ وہاں ہے کہ جہاں دلیل حاکم دوسری دلیل محکوم میں آ کر اس کے موضوع یا معمول میں دائرے کو تضییق دے، تنگ کرے، لتوسی، نہ یہ کہ وہاں وسعت دے۔ اس لیے لیس فیہا یہ تعارض، اس لیے کہ توسیع کی صورت میں تو کوئی تعارض بنتا ہی، وہ کہتی ہے 50، یہ کہتی ہے 60، اب ان میں کون سا تعارض ہے؟ اب اس کو بڑھا دیں، اس نے بڑھا دیے نا، لیکن وہ کہہ رہی تھی 50، انہوں نے کہا 30، اب یہ دائرہ تنگ کر رہی ہے، تو اب تعارض ہوگا، اب اس تعارض کو ہم حکومت کے ذریعے ختم کریں گے۔ بخلاف صورت التجیع، پس فالتعارض محقق، تعارض فقط تصدیق کی صورت میں ہے اور اس کو بذریعہ حکومت رفع کرنا ہے۔ لیکن یقدم الحاکم علی المحکوم، دلیل حاکم دلیل محکوم پر مقدم ہے، فی عرف اہل التقنین فلا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ چوتھا طریقہ تعارض غیر مستعار، 2 دلیلوں کے درمیان تعارض ہو اور وہ بھی غیر مستقر، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا عنوان ہے عنوان تخصیص۔ وہ کیا ہے؟ تخصیص عبارت عن اخراج بعض افراد العام عن الحکم المحمول علیہ، ایک دلیل میں ایک موضوع پر ایک حکم لگایا گیا کہ اس کا یہ حکم ہے، بعد میں بذریعہ تخصیص اس حکم سے کچھ افراد کو خارج کیا جائے، ما تحفظ الموضوع، موضوع میں وہ شامل رہیں، فقط حکم سے۔ بڑی پیاری مثال دی ہے آسان سمجھانے کے لیے، مثلا پہلے فرمایا اکرم العلماء، اب عالم چاہے عادل ہو تو بھی حکم اکرام، فاسق ہو تو بھی حکم اکرام۔ بعد میں فرمایا لا تکرم العالم الفاسد، فاسد کا اکرام، اب فاسد بے شک فاسق ہو لیکن موضوع علماء میں ہے، فقط حکم اکرام سے اس کو خارج کر دیا۔ فرماتے ہیں فَهُوَ يُشَارِكُ الْحُكُومَةَ فِي بَعْضِ أَقْسَامِهِ، اگرچہ تخصیص حکومت کی خاص کر چوتھی قسم میں، جہاں اس کے محمول کے دائرے کو تنگ کر رہی تھی، اگرچہ اس کے ساتھ یہ مشارک ہے، مشابہ ہے، لیکن یفارقہ، لیکن حکومت اور چیز ہے، تخصیص اور چیز ہے۔ کیسے فرق ہے ان کے درمیان؟ وہ یہ ہے بِأَنَّ لسان التخصیص، تخصیص کا مطلب ہوتا ہے رفع الحکم عن بعض افراد الموضوع ابتداءً، کہ موضوع کے کچھ افراد سے حکم کو رفع کر دینا، موضوع میں تھے لیکن حکم اسے ادا کرنا، من دون ان یکون لسانہ لسان النظارہ، یہ مخصص، جو دلیل مخصص ہوتی ہے یہ مفسر نہیں ہوتی، مبین نہیں ہوتی، ناظر نہیں ہوتی، یہ کہتی ہے کہ یہ اس جو فلاں موضوع پر یہ حکم عام تھا، یہ اس کے بعد افراد تھے پر یہ حکم نہیں ہے۔ بخلاف الحکومہ، جبکہ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ نظارت کرنا، دلیل حاکم اس کی تفسیر کرتی ہے، اس کی تبیین کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے۔
اچھا وہ کیا کرتی ہے؟ اب وہ تفسیر کرے گی اما الی المحمول، یا وہ تصرف کرے گی، نظارت کرے گی اس کے محمول میں یا اس کے موضوع میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کام وہ ہوتا ہے۔ جو دوسرا جملہ میں نے کہا تھا وہ لکھ لیں کہ حکومت میں اخراج موضوعی ہوتا ہے، موضوع سے ہی نکال دیتی ہے، جبکہ تخصیص میں اخراج حکمی ہوتا ہے۔ وَلِذَلِكَ رُبَّمَا يُقَالُ، اس لیے تو کہتے ہیں لَوْ لَمْ يَرِدْ مِنَ الشَّارِعِ حُکْمٌ فِي الْمَحْکُوم، کہ اگر شارع کا حکم محکوم کے لیے نہ ہوتا تو پھر دلیل حاکم کی کوئی گنجائش بھی، دلیل حاکم آتی ہی اسی لیے ہے کہ محکوم کے لیے شارع کا حکم تھا، پھر دلیل حاکم نے آ کر اس کو وہاں سے ختم کیا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔